اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اپنے اسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان تھا علم النفس مسلمان متفکرین کی نگاہ میں، کہ یہ 15واں درس ہے اور آخری درس قرار پائے گا۔ کہ پچھلے درس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا یادگیری یا لرننگ کو وحی، الہام اور معجزے کے ذریعے۔ اس کے علاوہ قرآن کی آیات پیش کی جو اس طرح کی یادگیری پر دلالت کرتی ہیں، اور بچپن اور بزرگسالی کی یادگیری میں فرق بتایا۔ حدیث بیان کی کہ بچپن کی یادگیری محکم ہے، اتنی کہ جیسے سنگ پر، جیسے پتھر پر کسی نے لکیر مار دی ہو، اور بزرگسالی میں جو انسان لرننگ کرتا ہے، یادگیری انجام دیتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے پانی پر کسی نے کچھ لکھ دیا ہو۔ اس کے بعد آخر میں ہم نے تقدس یادگیری در اسلام کو بیان کیا کہ یادگیری اور سیکھنے سکھانے کا مبدا اور منشا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج جو آخری عنوان ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ روانی اور نفسیاتی بیماریاں مسلمان متفکرین کی نگاہ میں کیسی ہیں۔ اس آخری درس میں ہم اس بات پر روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ جو سائیکالوجی میں بیماریاں ڈسکس ہوئی ہیں یا جو مطالب ڈسکس ہوئے ہیں وہ بہت پہلے مسلمان متفکرین اور دین اسلام کی تعلیمات میں آ چکے ہیں۔ یعنی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز بہت پہلے سے مسلمان سائنٹسٹ کی توجہ کا مرکز رہے ہیں، اور آغاز سے ہی یہ سوال ان کے مد نظر رہا ہے کہ انسان اپنی نارمل حالت سے کیوں خارج ہوتا ہے، اس کی وجہ اور علت کیا ہے، علت درونی ہے یا بیرونی، کیا اس کا علاج کرنا ممکن ہے یا نہیں۔ اسی طرح کے مسلمان متفکرین میں یعنی کندی ہے، ابو بکر رازی ہے، مسکویہ، ابن حزم، غزالی، ابن سینا، جاہز، یہ سارے وہ مسلمان متفکرین ہیں جنہوں نے صدیوں پہلے یعنی سائیکالوجی کے وجود میں آنے سے صدیوں پہلے اس پر ڈسکس کر چکے ہیں۔ درست ہے کہ بعد میں آنے والوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا اور ان بیماریوں پر کام کرنا چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیروں نے اس تحقیق کے سلسلے کو اپنے نام سے جوڑ دیا۔ اور آج اگر ایک عالم دینی ان نفسیاتی مشکلات کے بارے میں ڈسکشن کرتا ہے یا اسلامک سائیکالوجی آپ کو آ کے بتاتی ہے کہ آپ کی تمام روانی بیماریوں کا راہ حل اسلامی تعلیمات کے پاس ہے، یا ان کے بارے میں کوئی معالجہ، کوئی درمان پیش کرتا ہے، کہ اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لوگ کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، جبکہ ہماری میراث تھی جو ہم سے لے لی گئی، ہماری غفلت کی وجہ سے لے لی گئی۔ عزیزان، اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ غرب نے سائیکالوجی سے متعلق صرف شور زیادہ مچایا ہے اور بس، ورنہ تمام علوم کا مبدا اور منشا دین اسلام ہے۔ مختلف قسم کے مسائل کو پہلے پیغمبران نے، پھر پیغمبران کے بعد آنے والے امامان معصومین نے، پھر اس کے بعد علماء اسلام اور پھر مسلمان متفکرین انہوں نے بیان کیا ہے۔ ہم اس بات سے انکار نہیں کر رہے ہیں کہ غربی ممالک نے نفسیاتی بیماریوں پر کوئی کام ہی نہیں کیا، یہ روش اخلاق کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کام نہیں کیا، اور یہ بہت ہی غیر اخلاقی بات ہے کہ ہم کسی کی علمی کاوشوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، مگر ہم صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان متفکرین یا اسلامی تعلیمات نے پہلے ان چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے، اور بعد میں سائیکالوجی کے جب مکاتب رونما ہوئے تو انہوں نے اسی جو پہلے سے مواد موجود تھا، جو پہلے سے ڈسکشن موجود تھی، انہی کو لے کر ان پر اپنی تحقیقات اور ان پر اپنی ایکسپیریمنٹ ظاہر کیے ہیں۔ یعنی کچھ خاص بیماریوں کی جڑ مسلمان متفکرین بتاتے ہیں کہ انسان کے منفی افکار ہیں، اس کے غلط عقیدے اور عقائد ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر بیماریاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن خراب ہوتا ہے، مگر اس میراث کو آگے آنے والی نسلوں تک منتقل نہیں کیا گیا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہی جو ڈی ایس ایم ہے، ان بیماریوں کی طبقہ بندی علماء اسلام نے اور مسلمان متفکرین نے نہیں کی، یعنی غفلت کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، ایسا ممکن ہے کہ وہ ان کا کام کسی اور موضوع کی طرف زیادہ آشکار ہو اور انہوں نے اس کام کو آگے بڑھانے میں غفلت برتی، مگر یہی جو طبقہ بندی بیماریوں کی اور اس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے، اطلاعات ہے، معلومات ہے اس ڈی ایس ایم 5 میں،
उस तरह से हमारे उलमा इस्लाम या मुसलमान मुतफक्किरीन या मुस्लिम साइंटिस्ट ने ऐसी कोई काविश नहीं की। ये DSM जो हम कह रहे हैं, ये DSM-5 आजकल जो किताब है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, DSM क्या है? DSM एब्रिविएशन है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये DSM थी पहले, फिर DSM-1, 2, 3, 4 और 5, और 5 के बाद फिर इसके 5R वर्जन और TR वर्जन। आज जब हम बात कर रहे हैं 2024 में, तो आज DSM-5 का TR वर्जन, TR यानी टेक्स्ट रिवीजन, ये वर्जन आज के दौर में चल रहा है। इस DSM-5 किताब में मुख्तलिफ किस्म की यानी 200 से जायद मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तहकीकात, उसकी अलाइम, उसकी तबका बंदी और उसकी निशानदेही, ये सारी इस किताब में मौजूद है। इस तरह का कोई काम मुसलमान मुतफक्किरीन ने अंजाम नहीं दिया, मगर मंशा और मबदा और डिस्कशन पहले किसने स्टार्ट की, ये बहुत जरूरी होता है। हम इसकी मिसाल इस बात से दें कि साइकोलॉजी में एक मकतब है, उसको कहते हैं रफ्तार गिराई, यानी स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का स्कूल है ना। बिहेवियरिज्म का रस्मी ऑफिशियल फाउंडर कौन है? ऑफिशियल फाउंडर है उसका जॉन बी वाटसन। मगर क्या जॉन बी वाटसन वो पहला शख्स था जिसने बिहेवियरिज्म के अंदर जो नजरियात और मुतालियात बयान किए हैं? तो इसका जवाब मनफी है। नहीं, हम कहेंगे जॉन बी वाटसन पहला शख्स नहीं था। तो फिर क्यों हम कहते हैं फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म? इसलिए कि उसने ऐलान किया। क्यों ऐसा कहते हैं कि जॉन बी वाटसन फाउंडर है? जॉन बी वाटसन के पहले भी रफ्तार गिराई के मुख्तलिफ नजरियात पहले डिस्कस हो चुके हैं। हम यहां पर 3 से 4 नाम ले लेंगे जॉन बी वाटसन से पहले, यानी रस्मी तौर पर, ऑफिशियल तौर पर बिहेवियरिज्म के स्कूल के वजूद में आने से पहले कौन कौन से मतालिब पहले से मौजूद थे। यहां पर ये जो मिसाल बयान करने का मतलब है वो ये है कि मुहिम ये नहीं है कि आपने ऑफिशियल तौर पर, रस्मी तौर पर किसी मकतब का आगाज कर दिया। मुहिम यह है कि आपसे पहले क्या ये मतालिब, ये डिस्कशन, ये थॉट कतबी तौर पर या कलामी तौर पर या जहनों में मौजूद थी या नहीं। यहां पर पहला नाम लेते हैं हम सिचनोफ। सिचनोफ 1829 से 1905 मिलादी, यानी 1829 से 1905 के दरमियान इसने जिंदगी गुजारी है और ये रशिया का साइकोलॉजिस्ट है। ये बयान करता है कि तहरीक बैरूनी यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स मौजिब बनते हैं जानदार का अमल जाहिर होने के लिए, यानी वही बिहेवियरिज्म की बुनियाद जिस पे रखी हुई है, यानी बिहेवियरिज्म के वजूद में आने से बहुत पहले अपनी बात को कह चुका है। इसके बाद है पावलोव। पावलोव भी 1849 से 1936 से मिलादी रशिया का साइकोलॉजिस्ट है और यह कहता है कि जानदार बेखातिर शर्ती और गैर शर्ती मुहर्रिक के सामने अमल जाहिर करते हैं, यानी वही बिहेवियरिज्म। तीसरा है इसमें से व्लादिमीर बेख्तिरेफ। ये 1857 से 1927 तक इसने जिंदगी गुजारी। ये भी रशिया का रवानशनास है और इसकी रवानशनासी एनी मशहूर है, यानी ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी। 9 साल बिहेवियरिज्म के वजूद में आने से 9 साल पहले व्लादिमीर बेख्तिरेफ ने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल में तकरीबन तमाम मतालिब जो बिहेवियरिज्म में बाद में आए हैं वो बयान किए। इसके बाद चौथा नाम है सोरनडाइक, एडवर्ड ली सोरनडाइक, और इसने 1874 से लेकर 1949 तक की जिंदगी गुजारी है। बिहेवियरिज्म के वजूद में आने से बहुत पहले अपनी बातों को कहा है। इसका एक नजरिया है सोरनडाइक का, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इसको ये लॉ ऑफ इफेक्ट भी कहते हैं। जो किताबें हैं पुरानी उसमें लॉ ऑफ इफेक्ट सोरनडाइक का लिखा हुआ है। इसमें यह बताता है कि एक इंसान की रफ्तार को, एक इंसान के अमल ज़ाहिरी को तब्दील करने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो बहुत कारआमद होता है, यानी उसके अमल को तब्दील किया जा सकता है अगर उसे रिवॉर्ड से आशना कराए, यानी वही जिसे हम पादाश भी कहते हैं। तो आपने यहां पर देखा कि ऑफिशियल फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म जो जॉन बी वाटसन है, इससे पहले, सालों पहले ये नजरियात मौजूद थे। इसी तरह हम कह रहे हैं कि साइकोलॉजी में जितने मतालिब बयान किए गए हैं वो सिर्फ एक मकतब और एक ऑर्गेनाइज्ड स्कूल की सूरत में लोगों के सामने जाहिर आए, वरना मतालिब और मफाहिम
وہی ہے جو مسلمان متفکرین یا اسلامی تعلیمات ہمیں پہلے دے چکا ہے. ہم یہ کہتے ہیں سائیکالوجی میں کہ روح زمان نے ساتھ نہیں دیا. روح زمان ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یعنی مسلمان متفکرین اور اس دور کی شرائط مہیا نہیں تھیں، لوگ آمادہ نہیں تھے کہ اس طرح کا کوئی کام انجام دیتے، مگر یہ کہ سائیکالوجی کے مکاتب جب ایک کے بعد ایک وجود میں آنے لگے تو روح زمان نے ان کا ساتھ دیا، یعنی سوسائٹی آمادہ تھی، سائنٹسٹ آمادہ تھے، لوگ ان کی بات سننے کو آمادہ تھے. اس اصطلاح کو کہتے ہیں روح زمان. آپ عزیزان کی خدمت میں اپنے مطلب کو آشکار کرنے کے لیے یہاں پر کچھ مثالیں دیتے ہیں، وہ بھی بہت ہی لیمیٹڈ، بہت ہی شارٹ. ابو یوسف بن اسحاق کندی نام کا ایک متفکر ہے مسلمان، جو 801 میلادی میں پیدا ہوا ہے. 801 یعنی آپ اس کو کہہ لیں 8ویں یا 9ویں صدی، 8ویں اور 9ویں صدی. اور سائیکالوجی کا وجود کب آیا ہے؟ 19ویں صدی کے آخر میں. اور ابو یوسف بن اسحاق کندی، جو کندی کے نام سے کتابوں میں مشہور ہیں، ان کا ایک نظریہ ہے رنج اور غم کے بارے میں، یعنی وہی سیڈنس، گریف یا ڈسٹریس، جس کو عربی میں حزن کہتے ہیں. کندی ڈسٹریس کی ڈیفینیشن میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک نفسانی درد ہے جو محبوب امور کے فقدان سے اور مطلوب چیزوں کے ہاتھ سے نکل جانے سے پیدا ہوتا ہے. یعنی ڈسٹریس اور گریف اور غم و اندوہ کی کندی تعریف بیان کر رہے ہیں. سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ سائیکولوجیکل ڈسٹریس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ڈسٹریس از ڈیفائنڈ ایز اے اسٹیٹ آف ایموشنل سفرنگ بائی سمٹمس آف ڈپریشن. پھر یہ ڈپریشن کے ایگزامپلس بیان کرتے ہیں کہ لاس آف انٹرسٹ ہے، انہیپینس ہے یا ڈیسپریٹنس ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کندی اس مطلب کو پہلے بیان کر کے جا چکے ہیں کہ غم و اندوہ کی ڈیفینیشن کو بیان کیا، اس کے بابت اس کا معالجہ، اس کا درمان کیسے ہوگا، اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا، اس کے 4 مراحل بھی بیان کیے ہیں کندی نے. نہ صرف یہ کہ تعریف بیان کیے کہ غم و اندوہ اور حزن ہوتا کیا ہے. کندی نے جب اپنے نظریوں کو بیان کیا تو وہ کہتے ہیں کہ انسان جب غم و حزن کا شکار ہوتا ہے تو اس کے محبوب امور اور مطلوب چیزوں کی 2 صورتیں ہیں. محبوب امور اور مطلوب چیزیں، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ انسان کے جو محبوب ہے، یعنی وہ جو اس کی حب ہے، اس کی جو وشز ہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں محبوب امور، یعنی وہ چیزیں، وہ باتیں. اور مطلوب چیزیں یعنی انسان جو اس کو اپنی نیاز کو پوری کرنے کے لیے جس چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں مطلوب چیزیں. تو کندی کہتے ہیں کہ 2 صورتیں ہیں، ایک ہے عالم حسی اور دوسرا ہے عالم عقلی. عالم حسی زوال پذیر ہے. عالم حسی میں مال ہے، مقام ہے اور اس طرح کی ڈیفرنٹ مادیات ہیں، اس کو کہتے ہیں عالم حسی. عالم عقلی کیا ہے؟ عالم عقلی میں عزت نفس، ایمان کا قوی ہونا، قدرت مند ہونا، علم کے مراتب یا معنویات، یہ ہے عالم عقلی. کندی تاکید کرتے ہیں کہ انسان عالم عقلی کے محبوب اور مطلوب کو نظر میں رکھے، نہ عالم حسی کو. اسی طرح غم اور حزن کے علاج کے کندی نے 4 طریقے بھی بتائے کہ اس کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے یا بالکل ریموو کیا جا سکتا ہے. اسی مطلب کو کندی نے جو بیان کیا ہے، اس مطلب کو ہم استفادہ کریں گے ایک حدیث نورانی جو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ الدہر یومان، دنیا 2 روز ہے، 2 دن کی ہے. فیوم لک و یوم علیک، ایک دن تمہارے لیے ہے، تمہاری فیور میں ہے، اور ایک دن تمہارے خلاف ہے. فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَا تَبْتَرْ، امام فرماتے ہیں کہ پس جب وہ تمہارے لیے ہو، تمہاری فیور میں ہو وہ دن، فَلَا تَبْتَرْ، پھر سرمستی نہیں کرو، پھر غرور اور تکبر نہیں کرو. وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَلَا تَحْزَنْ، اور جب وہ دن تمہارے خلاف ہے، تمہاری فیور میں نہیں ہے، فَلَا تَحْزَنْ، پھر غم نہ کرو، حزن نہ کرو، ڈسٹریس فیل نہ کرو، گریو اور سیڈنس کا شکار نہ ہو، کیونکہ ان دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش اور تم سے امتحان لے رہا ہے.
امام علی علیہ السلام کندی سے بھی پہلے اس حدیث کو فرما کے گئے ہیں. کندی نے بعد میں آ کے نظریہ غم و اندوہ دیا. اب قرآن کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں اس حسن کے بارے میں کوئی رہنمائی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے، اس میں خداوند کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خداوند فرماتا ہے کہ جان لو، بے شک بلا تردید اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ سیڈنس کا شکار ہوں گے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کے لیے کوئی گریف، ان کے لیے کوئی غم و اندوہ اور حزن نہیں ہے. اب کوئی یہاں پر سوال کرے کہ آقا یہاں پر اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے تو اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ اولیاء اللہ تو بہت زیادہ کرامات اور معجزات کے حامل ہوتے ہیں. نہیں، یہاں پر اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن میں خدا اسی آیت کے بعد لکھ رہا ہے کہ اگر کسی کو سوال پیدا ہو کہ یہ اولیاء اللہ جن کے بارے میں خداوند فرما رہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کون ہے؟ آیت کنٹینیو ہوتی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یہ متقی ہیں. پھر آیت آگے بتاتی ہے کہ وَلَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے بشارت ہے حیات دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کی حیات کے بارے میں بھی. لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات میں اور اللہ جو بات کہہ رہا ہے، جو وعدے دے رہا ہے، جو بشارت دے رہا ہے، اس میں تبدیلی کا امکان نہیں ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی وہ بزرگ کامیابی ہے، یہی فوز عظیم ہے. تو یہاں پر یہ جو جملہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی ایسا سمجھ لیں کہ آپ نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ ایک جج جو ہے وہ ایک ورڈکٹ کو جاری کرتا ہے، ایک اپنا حکم سناتا ہے سنگین، اور اس کے بعد وہ حکم کو لکھنے کے بعد اس پین کی نب کو توڑ دیتا ہے. یہ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہاں پر اس پین کی نب کو توڑنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ یہ حکم اب تبدیل نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی خداوند فرما رہا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا نے یہ جو بشارت دی ہے کہ اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو پھر تمہاری دنیا، حیات دنیا میں بھی تمہیں بشارت ہے اور حیات آخرت میں بھی بشارت ہے. نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہاں پر ہم نے کندی کی تعریف کے مطابق، امام علی کی حدیث اور قرآنی آیت کے مطابق دیکھا کہ حزن اور ڈسٹریس اور سیڈنس ہمارے یہاں موجود ہے اور اس کا علاج بھی بتایا ہے. کندی نے بھی اس کا علاج بتایا ہے، امامان معصوم نے بھی اس کا علاج بتایا ہے. قرآن بھی اپنے آیات سے آیات کو تشریح اور کھولنے کے ذریعے اس حزن کو ختم کرنے کا معالجہ اور درمان اور ٹریٹمنٹ بھی بتاتا ہے. کندی کے بعد ابو بکر محمد بن زکریہ رازی، زکریہ رازی کے نام سے مشہور ہے. یہ 864 سال میلادی میں پیدا ہوئے. غربی ممالک میں زکریہ رازی کو رازس کے نام سے جانا جاتا ہے اور عربی ممالک میں الرازی کے نام سے مشہور ہے. تاریخ میں آیا ہے کہ ویسٹرن سائیکالوجی کو ابن سینا اور رازی نے راہ مکتب اسلام سے سیراب کیا ہے. ابن سینا اور رازی نے، یہی زکریہ رازی. زکریہ رازی کو چھوٹی شخصیت نہیں ہے. اگر کوئی انسان شرح صدر کے ساتھ زکریہ رازی کی نظریات اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو وہ دیکھے گا کہ یہ بات صحیح ہے کہ ویسٹرن سائیکالوجی کو جو سیراب کیا ہے یہ ابن سینا اور زکریہ رازی نے پر کیا ہے ان کو، کیونکہ ویسٹرن سائیکالوجی کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں. انہوں نے جو بھی مطالب لیے ہیں، جو بھی منشا اور مبدا ہے، وہ سب ہماری اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. یہی رازی، زکریہ رازی ڈاکٹر ہیں اور یہ اخلاق اسلامی کو اور بیماروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے اس کو سکھا رہے ہیں. ایک زیگریڈ ہنک نام کی ایک خاتون ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں، اس کتاب کا عنوان ہے طلوع شمس غرب کی زمین کے فراز پر. 18ویں صدی تک یورپینز
اس بات پر اعتقاد رکھتے تھے کہ نفسیاتی بیماریاں خدا کی طرف سے ایک عذاب ہے اور گناہوں کے پاک ہونے کا سبب بنتی ہیں، یا یہ کہ شیطان انسان کے اندر گھس جاتا ہے جس کی وجہ سے دیوانگی آتی ہے انسان کے اوپر، یا نجس روحوں کو دور کرنے کے ذریعے بیمار کا علاج کرتے تھے۔ یہ خاتون لکھ رہی ہیں اپنی کتاب میں کہ 18ویں صدی سے پہلے ہمارا ذہن کچھ یوں تھا، مگر جب ڈاکٹرز نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں نا امیدی کے عالم میں تھے تو زکریا رازی وہ پہلے شخص تھے، وہ پہلے ڈاکٹر تھے جنہوں نے اپنے وظیفے پر، اپنی ذمہ داریوں پر عمل کیا اور امید کی کرن روشن کی۔ اسی یورپین ممالک میں زکریا رازی لوگوں کو اخلاق اسلامی سے متعارف کروا رہے ہیں، لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں، ڈیفرنٹ ڈاکٹرز اور سائیکائٹرسٹ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ مریضوں کے ساتھ اپنا بیہیویئر کو اچھا کرو، مریضوں کے ساتھ بری رفتار نہ کرو، ان کے ساتھ برے رویے سے پیش نہ آؤ۔ یہ زکریا رازی ہیں جو ان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ زکریا رازی کے بعد ہے ابن مسکویہ، جن کا اصلی نام احمد بن محمد بن یعقوب ہے، جو کہ 420 سال قمری میں متولد ہوئے ہیں۔ 420 سال قمری، یہ بھی سائیکالوجی کے مکتب سے بہت پہلے۔ ان کے نظریے کے مطابق نفس اور بدن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ابن مسکویہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان نفسیاتی بیماری کا شکار ہو تو حتماً ہمیں اس کی جڑ تک پہنچنا چاہیے۔ اگر اس بیماری کی جڑ نفس کے اندر ہو تو اس کو ایک خاص طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی نفس کے اندر ہو یعنی کیا؟ یعنی مثلا پست اور غیر ضروری چیزوں کے بارے میں فکر کرے انسان، احساس خوف کرے، شہوات ہوں اس کے اندر، یا اس طرح کی مختلف چیزیں۔ تو مسکویہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی جڑ انسان کے نفس کے اندر ہے تو اس کا ایک خاص طریقے سے علاج ہونا ہے۔ یہی جو نظریہ ابن مسکویہ نے پیش کیا ہے کہ انسان کا نفس اور بدن آپس میں تعلق رکھتا ہے، اسی کو جدید علم نفسیات اور سائیکالوجی میں کہتے ہیں سائیکوسومیٹکس، یعنی انٹریکشن آف مائنڈ اینڈ باڈی، روانتنی بھی اس کا نام ہے۔ یہ جو سائیکوسومیٹکس ہے، جو اس کا جدید نام ہے، جو بتا رہا ہے کہ انٹریکشن آف مائنڈ اینڈ باڈی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ 5ویں صدی میں ابن مسکویہ نام کا ایک مسلمان متفکرین آتا ہے اور وہ اپنی بات کو ڈسکس کرتا ہے یہاں پر اور اس کو رائے حل بھی بتاتا ہے۔ اب صدیوں بعد آتے ہیں سائیکالوجی کا اسکول اور وہ کہتا ہے کہ سائیکوسومیٹکس نام کی کوئی چیز ہے، روانتنی، یعنی مائنڈ اور باڈی کا آپس میں انٹریکشن ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ جناب مسلمان متفکرین اور علماء اسلام آپ سے بہت پہلے یہ بات بتا چکے ہیں، آپ کوئی پہلے شخص نہیں ہے جو اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ ابن سینا کا نظریہ فعل و انفعالات ہے جس پر عصر حاضر کی سائیکالوجی خاموش ہے، ان کی زبانیں بند ہیں۔ اس بندش کی ایک بڑی وجہ کیا ہے عزیزان؟ کہ سائیکالوجی نے کبھی بھی نفس اور روح انسان کی تحقیق کی طرف قدم نہیں بڑھایا، اسی لیے ان کے نظریات بھی ناقص ہیں۔ اس کے بعد ابن سینا کے بعد ابو حامد محمد بن محمد غزالی کے بہت بڑا تاریخ میں نام ہے، جو معروف ہے حجت الاسلام و زین الدین کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے برے اخلاق کو تبدیل کرنے کے حوالے سے نظریات پیش کیے ہیں اور اس کے درمان اور ٹریٹمنٹ بتائے ہیں۔ اس کے بعد ابن فارس ہیں یا ابن حزم، جنہوں نے غم و حزن کو ختم کرنے کا واحد حل خداوند تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے اپنے نظریات میں یہ ثابت کیا ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے سیڈنس سے، گریف سے اور ڈسٹریس سے اپنی جان چھڑائے تو اس کو اپنی توجہ مرکوز کرنی ہے خداوند تعالیٰ کی ذات کی طرف۔ اس کے بعد ابو عثمان جو جاہز کے نام سے مشہور ہے، 150 سال قمری کی تولد ہے ان کا، یعنی دوسری صدی کے ہیں، دوسری صدی کے۔ یہ شخصیت اور تربیت کے مہم ترین عوامل کو بیان کرتے ہیں، یعنی پرسنالٹی سائیکالوجی اور ایجوکیشنل سائیکالوجی سے صدیوں پہلے جاہز بیان کر رہے ہیں کہ شخصیت کو کیسے بدلنا ہے، شخصیت کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی، شخصیت کتنی قسم کی ہیں، تربیت انسان کی کیسے ہوگی، اور اسی طرح سے دوسرے نظریات جو ریوارڈ اور پنشمنٹ کے نام سے آج کی سائیکالوجی میں ہیں، وہی ریوارڈ اور پنشمنٹ کے نظریات جاہز نے تشویق اور تنبیہ کے نام سے ڈسکس کیے ہیں۔
تشویق یعنی وہی ریوارڈ، تنبیہ یعنی وہی پنشمنٹ دینا کہ انسان کی رفتار کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ایک قدیم لسٹ ہے، اس کے بعد فارابی ہیں، فیض کاشانی ہیں، اور ملا صدرہ، اور پھر آج تک۔ تو عزیزان، آج کے درس میں اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کی کہ سائیکالوجی میں جو مطالب اور مفاہیم بیان کیے ہیں انہوں نے مبدا اور منشا اسلامی تعلیمات سے لیا ہے۔ انہوں نے ڈسکشن ہمارے علماء اسلام اور مسلمان متفکرین سے لی ہیں۔ علم نفسیات میں مسلمان متفکرین نے بحث کی ہے، اور انہی مفاہیم اور مطالب کو سائیکالوجی نے لے کر اس کو ایکسپیریمنٹ اور تجربے کی دنیا میں لا کے ڈسکس کیا ہے۔ تو یہاں پر اسلام پہلے ہے، یہاں پر اسلامی ہدایات پہلے ہیں، یہاں پر مسلمان متفکرین نے پہلے اس کی نشاندہی کی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو شخص بھی انسانی ہدایت یا بیماریوں سے ریلیٹڈ یا ان کے درمان اور ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ پہلے اپنا نظریہ دے گا، اہمیت اس پہلے بندے کی ہوتی ہے، نہ کہ بعد میں آنے والے بندوں کی۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے موضوع کو تمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور کتاب اور ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔